ہر سال 4 جولائی کو امریکہ برطانیہ سے اپنی آزادی کا جشن مناتا ہے، جب کانگریس نے 1776 میں اسی دن سلطنت برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا کے مطابق کانگریس نے 2 جولائی 1776 کو برطانیہ سے آزادی کے حق میں ووٹ دیا تھا، مگر جان ایڈمز، بنجامن فرینکلن، روجر شرمن اور ولیم لیونگسٹون کی مشاورت سے تھامس جیفرسن کے بنائے گئے اعلان آزادی پر نظرثانی کا کام اگلے 2 دن تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر آزادی کا جشن بادشاہ کی سالگرہ کی طرح منایا جاتا تھا، جس میں گھنٹیاں بجائی جاتیں، آتش بازی کی جاتی، جلوس نکالے جاتے اور تقریریں کی جاتی۔ امریکی ریاست کے جنم سے پہلے اور بعد میں امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات میں کئی موڑ آئے ہیں، جن میں کچھ تناؤ سے بھرپور بھی رہے ہیں مگر بسا اوقات دوستانہ رہے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ دونوں اقوام کے درمیان تعلقات کیسے رہے ہیں۔ بوسٹن ٹی پارٹی 1773۔ برطانیہ کی امریکہ میں کالونیوں میں ٹیکس کے معاملے پر تنازع ڈھکے چھپے انداز میں ایک عرصے سے چل رہا تھا، اور برطانوی پارلیمان میں ٹی ایکٹ 1773 کی منظوری کے بعد اس پر کھلے عام بحث ہونے لگی۔ یہ قانون امریکی کالونیوں میں مقامی تاجروں کے بجائے تقریباً دیوالیہ ہو چکی برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے حق میں تھا، چنانچہ امریکی کالونیوں نے برطانوی چائے کا بائیکاٹ کر دیا۔ جب بوسٹن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے 3 جہاز لنگر انداز ہوئے تو محاق قبائلی افراد کا روپ دھار کر 50 افراد ان جہازوں پر چڑھے اور ساری چائے سمندر میں پھینک دی۔ اس واقعے کو بوسٹن ٹی پارٹی کہا جاتا ہے۔ جنگ آزادی اور اس کے نتائج۔ بوسٹن ٹی پارٹی اور دیگر مسائل پر برطانوی رد عمل سے حالات نے کشیدگی اختیار کر لی۔ امریکہ میں برطانوی کالونیوں کے رہائشیوں نے 1775 میں پہلے انقلاب اور پھر تاجن برطانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور 1778 میں فرانس نے جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے شمولیت اختیار کر لی، اور پھر یہ جنگ 1781 میں برطانوی شکست پر منتج ہوئی۔ نومبر 1782 کے اواخر میں برطانوی اور امریکی مذاکرات کاروں نے پیرس میں ایک امن معاہدے پر دستخط کیے، اور 3 ستمبر 1783 کو برطانیہ نے معاہدہ پیرس میں امریکہ کی آزادی کو تسلیم کر لیا۔ ہینری مسلر کی پینٹنگ برتھ آف دی فلیگ، جس میں بیٹسی روس اور ان کی ساتھی فیلاڈیلفیا، پینسلوینیا میں 1777 میں پہلا امریکی پرچم سی رہی ہے۔ مگر طرفین کے درمیان 1812 میں دوبارہ جنگ ہوئی، اور برطانیہ کی جانب سے وائٹ ہاؤس اور کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل کو نظر آتش کر دیے جانے کی وجہ سے چیزیں معمول پر نہیں لوٹیں۔ جنگ کے دوران فرانسس سکاٹ نے اپنی مشہور نظم دی سٹار سپرنگلڈ بینر لکھی، جو بعد میں امریکہ کا قومی ترانہ بنی۔ امریکی خانہ جنگی 1861 سے 1865۔ برطانیہ نے امریکی خانہ جنگی کے دوران باقاعدہ طور پر غیر جانبداری کا اعلان کیا، تاہم برطانوی بحری جہازوں نے باغی جنوبی ریاستوں کو اسلحے اور رسد فراہم کی، اور یہ معاملہ اس وقت سفارتی بحران میں تبدیل ہو گیا جب ٹرنٹ نامی برطانوی بحری جہاز کو جنوبی ریاستوں کے وفود لے جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا، اور امریکی یونین کے حکام نے برطانوی بحری جہاز پر موجود باغی وفود کو گرفتار کر لیا۔ یہ بحری قوانین کی خلاف ورزی تھی، اور اس سے برطانیہ اور امریکی یونین کے درمیان تقریباً جنگ چھڑ گئی تھی، مگر طرفین کے درمیان مذاکرات کے باعث یہ معاملہ حل ہو گیا۔ پہلی عالمی جنگ 1914 سے 1918۔ امریکہ پہلی عالمی جنگ کے بڑے عرصے تک جنگ سے باہر رہا، مگر جب جرمن بحری جہاز بحرین اوقیانوس میں امریکہ کے لیے بڑا خطرہ بن گئے اور کئی امریکی بحری جہاز ڈوبے تو 1917 میں یہ بھی جنگ میں شامل ہو گیا۔ سنہ 1918 میں یورپ میں امریکی افواج کی آمد سے اتحادیوں بشمول برطانیہ کو زبردست مدد ملی، مگر امریکیوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ سنہ 1929 میں وال سٹریٹ کریش۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے درمیان کے عرصے میں امریکہ نے تنہائی پسندانہ پالیسی اختیار کی اور خود کو یورپی معاملات سے دور رکھنے کو ترجیح دی، مگر سنہ 1929 میں وال سٹریٹ کریش کرنے سے یورپ کی نازک معیشتوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ مانا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے یہ مقولہ عام ہوا کہ امریکہ چھینکتا ہے تو نزلہ یورپ کو ہوتا ہے۔ امریکی جنگ آزادی کے قائدین جارج واشنگٹن بائیں کے ساتھ
دوسری عالمی جنگ اور اس کے بعد سنہ 1939 میں شروع ہو کر سنہ 1945 تک جاری رہنے والی دوسری عالمی جنگ میں امریکہ 1941 تک شامل نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو تب جب جاپان نے پرل ہاربر نامی بندرگاہ پر بمباری کی تھی۔ ایک مرتبہ پھر جنگ میں امریکی فوج کی شمولیت نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، مگر برطانوی عوام کو اس بات پر غصہ رہا کہ امریکی کیوں 1941 تک جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔